مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. کسی میں جرأت ہے کہ کہے کہ کعبہ علی سے افضل ہے؟ نبی مکرم کعبے کی مثال دے رہے ہیں مولا علی کے ساتھ، تو کعبہ مولا علی سے افضل ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہنے کی؟ خانہ کعبہ تو ایک عام مومن سے افضل نہیں ہے. یعنی ایک عام مومن کا مقام اور منزلت خانہ کعبہ سے افضل ہے. مولا کائنات کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. تو پھر کیوں؟ یا مثال کے طور پر اگر کہا جا رہا ہے من ارادا ان ينظر الى آدم فی علمہ وصفوتہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کی صفوت میں دیکھے، وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ، اور اگر کوئی یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہتا ہے، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلْعَتِهِ، اور کوئی ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى عِيسَى فِي عِلْمِهِ، اور اگر کوئی عیسیٰ کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو وہ ایک علی کو دیکھ لے، سارے نبیوں کے دیکھنے کا ثواب مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اب حضرت آدم افضل ہو گئے مولا کائنات سے؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی ایک نجی رسانے کے اوپر ماہ رمضان کے پروگراموں میں، ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے عقائد میں کیا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو، مولا علی کو، اہل بیت کو، پنجتن کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو، ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے. ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے تشریح بھی ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب عقیدہ میرا ہے تو تشریح آپ کیوں کریں گے بھائی؟ جی یہ کیا بات ہوئی؟ اکثر ہوتا ہے یہ مختلف جگہوں پر اسی ابا قبا کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ریاضت ہے، ہماری ایک محنت ہے، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جو برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو اور اس نے آ کے نہ کہا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں. ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے، اتنی بات تو واقعات بڑے یادگار ہو گئے ہیں، تو میں پہلا جواب تو نہیں دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہمارے بارے میں ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کیے جاتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھے جاتے ہیں. عقیدہ ہمارا ہے تو ہم ہی جواب دیں گے نا، ہم ہی اس کی تشریح کریں گے. اور فرما رہے ہیں تو یہ جو تشریح دی جا رہی ہے کہ جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. یہ تشبیہ ہے. اس حدیث کو بھی اتفاق سے مضمون میں بات ہے، اس حدیث کو بھی حدیث تشبیہ ہی کہا جاتا ہے. یہ حدیث تشبیہ ہے کہ تمام تر، اور خود مولا، یہ تو نبی نے فرمایا، خود مولا کائنات فرما رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے، لفتیت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، اہل قرآن کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور فیصلہ بھی ایسا کروں گا کہ داؤد، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ آ کر کہیں گے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم بھی یہی بتاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمام انبیاء کرام کی حسن و جمال اور قوت و شجاعت و کمالات علمی اگر ایک جگہ پر دیکھنے ہوں تو عزیزان گرامی وہ امام وقت ہیں. اور میں نے بہت ہی واضح اور روشن ہوں، اور آپ کی توجہات بھرپور رہی کہ جب تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہیں. پھر کیوں تشبیہ دیتے ہیں بھائی؟ چلیں بات پوری ہونی چاہیے. کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟ تو تشبیہ کے باب میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ مفضول سے افضل کو تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ مفضول معروف ہوتا ہے. کسی کا معروف ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں بڑی عنایت آپ کی توجہات کی ہے.
کیونکہ آدم ان کے نزدیک علی سے زیادہ معروف ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آدم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، کیونکہ نوح ان کے نزدیک علی سے زیادہ معروف ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں نوح کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، ورنہ یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ معروف زیادہ ہے اس لیے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس سے مشابہ۔ بھئی چاند زیادہ معروف ہے تو کہا جا رہا ہے کہ زید کالقمر، زید جو ہے وہ چاند جیسا ہے، تو بھائی یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ چاند زیادہ معروف ہے اس لیے اس سے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہو۔ معروف ہونا رب شہرت لا اصل لہا، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بڑے مشہور ہیں تو بڑے افضل ہو گئے۔ مشہور ہونا افضل ہونا نہیں ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں رب شہرت لا اصل لہا، کتنی ہی شہرتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کوئی دلیل نہیں بنے گی صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں، مشہور ہیں مگر جو مشہور نہیں ہیں ان سے یہ افضل نہیں ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے جوڑنا ہے، تو اس لیے ان مشہور چیزوں کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ ہم ان سے وابستہ ہو جائیں۔ وہ معروف ضرور ہیں، مشہور نہیں ہے۔ کسی کا معروف ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین ثانی فرماتے ہیں میں تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ یوم حسین میں خطاب کر رہے تھے، مجمع شیعوں کا تھا، تو آواز آئی کہ خواجہ صاحب واضح وضاحت کیجئے، نظامی صاحب وضاحت کیجئے۔ کہنے لگے کہ دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔